بقرعید کا موسم آتا ہے، آپ حضرات کے سامنے جھولیاں پھیلا کے نفل قربانیوں کی دعوت دیتے کہ اللہ نے قربانی جو واجب کی وہ گھر میں کیجئے، نفل قربانی دیجئے کسی شہید کے گھر میں کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بقرعید کے موسم میں 2 جانور ذبح کیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک تو اپنا تھا، دوسرا؟ فرمانے لگے آنے والی امت کے لیے قربانی کرنا۔ کبھی ہمیں بھی بقرعید کے موسم میں خیال آیا کہ ہم بھی ایک قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں؟ کبھی ہمیں بھی خیال آیا نفل قربانیاں جمع کرتے ہیں؟ چلے ایک واقعہ آ گیا ذہن میں، وہ بھی سنا دوں۔ میں نے ایک جگہ بقرعید کی نماز پڑھی پنجاب کے علاقے میں، عبد الحکیم علاقے کا نام ہے، بہت دور دراز علاقہ تھا۔ تو میں نے ساتھی کو کہا کہ یار اپنے بچے تو بہت دور ہیں، یہاں سے جاتے جاتے کم از کم 20 گھنٹے لگیں گے، تو کیوں نہ ہم کسی شہید کے گھر جاتے ہیں، اس کے بچوں کے ساتھ جا کر کھیلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ گھل مل جائے گی، عید کی خوشی میں شریک ہو جائے گے ہمارے ساتھ۔ ہم نے 2 سے 2.5 کلومیٹر پیدل سفر کیا، ایک چھوٹی سی بستی میں گئے، کچی بستی تھی، ایک کچا سا گھر تھا، اس کے دروازے پر دستک دی، اندر سے 2 معصوم بچے آئے، ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگے، اندر آواز دے، دوڑ کے گئے، امی ابو کے دوست آ گئے، امی ابو کے دوست آ گئے۔ خیر ان کی والدہ محترمہ بیٹھک کے اندر آئی، بیٹھک کیا تھی، کچا سا کمرہ تھا، بیٹھک کے اندر آئی اور کنڈا کھولنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی جان 2 منٹ کے بعد آپ بیٹھک میں آ جائیے گا، میں باہر چلی جاؤں گا، گھر کے اندر چلی جاؤں گی۔ جب دوسری طرف سے دروازہ بند ہوا، ہم انتظار میں رہے، 2 منٹ پورے کیے، حالانکہ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ جا چکی۔ اب اندر گئے، یقین جانیے مسلمانوں، اس گھر میں کوئی صوفہ نہیں تھا، کوئی پلنگ نہیں تھا، کوئی کرسی نہیں تھی، کھجی کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم نے اپنے رومال سے جھاڑا اور وہاں پر بیٹھ گئے اسی جگہ پہ۔ وہ بچے چھوٹے چھوٹے آ گئے، ہم نے اپنی بساط کے مطابق انہیں عیدی دی، پیار کیا، انہیں قریب بٹھایا، بس وہ ایسے بیٹھے گپ شپ کرنے لگے ہم ان کے ساتھ۔ تو اتنی دیر میں کچھ کھانے کی چیزیں بھی اندر سے آ گئی، ان کے اندر گوشت بھی تھا۔ ہم حیران ہوئے کہ اس گھر میں بھی آج گوشت ہے۔ میں نے ایسے پوچھ لیا، وہ شہید کی بیوہ دروازے کے باہر پردے میں بیٹھی تھی۔ سلام دعا کے بعد میں نے حال احوال لینے کے لیے پوچھا کہ بہنا آپ کے گھر میں قربانی ہوئی ہے؟ وہ بہن کہتی ہے مسلمانوں کہ بھائی جان قربانی تو ہوئی لیکن بہت عجیب ہوئی۔ میں نے پوچھا بہنا کیسی قربانی عجیب ہوئی، وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ عید سے صرف 2 دن پہلے میرے بچے یہاں گلی میں گئے، انہوں نے کچھ بچوں کو دمبے کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا، گھر میں آ کر انہوں نے بھی شور مچایا کہ اماں ہم نے بھی دمبا خریدنا ہے، ہم نے بھی اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے بھی بقرعید پہ ذبح کرنا ہے۔ میں انہیں سمجھاتی رہی لیکن کہاں ان کی سمجھ میں آنے والا تھا، معصوم بچے تھے، وہ ضد پہ اڑے ہوئے۔ کہتے آخر میں نے کہہ دیا کہ بیٹا تمہارا ابو جنت میں گیا، تمہارے لیے دمبا جنت سے بھیجے گا۔ کہتے میں نے تو کہہ دیا، بچے بھی مطمئن ہو گئے، چھوٹے چھوٹے تو بچے تھے، مطمئن ہو گئے۔ کہتی میں نے ساری رات رو رو کے مصلے پہ گزاری، ساری رات رب سے مناجات کی کہ یا اللہ عید آنے والی ہے، اگر دمبے کا انتظام نہ ہوا یہ معصوم بھی کہیں گے ہماری اماں نے ہم سے جھوٹ بولا، کل میں ان کے ابو کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ کہتی ہے ساری رات گزر گئی، صبح کی نماز وہیں پر ادا کی، پھر ان بچوں کے لیے کچھ کھانا تیار کیا لیکن خود نہ کھایا، ان کو بٹھا کے کھلایا، بس ہم یہی تھا کہ کہیں سے اللہ کو انتظام کر دے۔ کہتے بس 8-9 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، یہ بچے دوڑتے ہی باہر گئے، کہا باہر گئے تو 2 مجاہد کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں دمبا تھا، دمبا۔ کہتے ہیں ان بچوں نے دمبا پکڑا اور گھسیٹ کے اندر لا رہے تھے، وہ چل نہیں رہا تھا، گھسیٹ کے اندر لا رہے تھے اور ساتھ شور کر رہے تھے امی ابو نے جنت سے دمبا بھیج دیا، امی ابو نے جنت سے دمبا بھیج دیا، جنت سے ابو نے دمبا بھیج دیا۔ کہتی ہے میں پریشان ہو کے نکلی باہر، دروازے کے پاس پہنچی کہ کہیں کسی اور کا پکڑ کے نہ لے آئے ہو۔ تو میں نے پوچھا ان نوجوان آنے والوں سے کہ بھائی یہ دمبا؟ فرمایا بہاور پور مرکز سے مولانا مسعود اظہر صاحب نے آپ کے لیے بھیجا، یہ قربانی آئی ہے۔ کہتے دمبا قربان ہو گیا، عید کے دن ذبح ہوا،
ہمارے گھر میں خواتین آئی اور ساتھ یہ بھی بتائیں یہ اسی دمبے کا گوشت آپ کھا رہے ہیں، یہ وہی گوشت جو آپ کھا رہے ہیں۔ یعنی خواتین آئی صبح صبح، وہ پوچھنے لگی کہ آپ کے گھر میں بھی قربانی ہے؟ کیونکہ دمبا لٹکا ہوا دیکھ لیا تھا۔ کہتے میں نہیں بولی، میرے بچے بول اٹھے، خالہ تمہیں پتہ نہیں ہمارا جنت میں گیا ہے، ہمارا دمبا تو جنت سے آیا ہے۔ اب جس نے وہ دمبا دیا ہوگا، جس نے وہ بھیجا ہوگا، جس نے جھولی پھیلا کے مانگا ہوگا، جس نے آگے پہنچایا ہوگا، آج شہید کے بچے خوش ہیں، اللہ کتنا خوش ہو رہا، اللہ کتنا خوش ہو۔ سینکڑوں واقعات ہے اس کا۔